الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم ونارا وقودها الناس والحجارة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ آئیے حضرات حصول و برکت کے لیے سب سے پہلے مراب مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت اللہ کے محبوب اعظم جناب احمد مجتبی محمد المصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بلند آواز کے ساتھ نذرانہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ ایک مرتبہ اور نبی آل نبی کی بارگاہ پیش کرے بلند آواز کے ساتھ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحلم والحکم وآلہ الکرام وصحب العظام وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے اولاد۔ اگر نیک اولاد ہے تو یقیناً ماں باپ بڑے خوش نصیب ہے، ان کا بھویشیہ بہت اچھا ہے۔ نیک اولاد جس کے گھر میں پیدا ہوتی ہے اس کا گھر جنت نشان بن جاتا ہے، اس میں گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، ماں باپ کا ادب نہیں کرتا، یقیناً وہ ماں باپ کے لیے مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ گھر اجیرن بن جاتا ہے، اس گھر میں بے چینیاں ہو جاتی ہے۔ یہ اولاد نعمت تو ہے، اور بعض انبیاء کرام نے بھی اولیاء کرام نے بھی اولاد کے لیے دعا کی تھی، لیکن دعا صرف اولاد کے لیے نہیں کہی تھی بلکہ یہ دعا کی تھی اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ کہہ دو سبحان۔ جس طرح آج شکایت ہے، کرتے کہ نہیں کرتے ماں باپ، آج ہماری اولادیں نافرمان ہیں، ہمارا کہنا نہیں مانتی، الٹے روارے چڑھ گیا ہے، شراب نوشی میں مبتلا ہے، زنا میں مبتلا ہو گیا ہے، جوا کھیلتا رہتا ہے، ماں باپ کی مانتا نہیں ہے، گھر میں جھگڑا کرتا ہے، فساد کرتا ہے۔ ہر ایک گھر کی یہ سمسیا ہے۔ خاص کر حافظ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں تعویذ کے لیے جب آتے ہیں، کوئی عورتیں آتی ہے تو حضرت کی بارگاہ میں یہ شکایت کرتے رہتے اکثر و بیشتر کہ اساں جو چھوکرو اساں جو سوندو نائیں نافرمان آئے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اولاد نافرمان کیوں ہوئی؟ شراب میں کیوں مبتلا ہوئی؟ آج ہماری اولاد ہماری کہنا کیوں نہیں مان رہی؟ اس کا کچھ ریزن تو ہوگا، اس کے پیچھے کوئی راز تو ہوگا۔ تو علماء کہتے ہیں ہاں آج تمہاری اولاد تمہارا کہنا اس لیے نہیں مان رہی ہے
اس لیے تمہاری عزت نہیں کر رہی ہے, تمہارے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے کہ تم نے ان کی پیدائش پر ان پر تربیت نہیں کی. ان کا جس طرح اسلام نے جو حکم دیا تھا اولاد پر, ماں باپ پر اولاد کے حقوق یہ ہیں, جب پیدا ہو تو اس کی تربیت پہ زیادہ دھیان دیجیے, ان کے دین کو سنواریے, ان کے اخلاق کو سنواریے. جب ماں باپ ہی نے بچپن ہی سے اخلاق نہیں سنوارے, ماں باپ ہی نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی, پھر افسوس کرے کہ اللہ اللہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تو خاک کہنا مانے گا. جب تک تم نے بچپن ہی سے انہیں اخلاق اسلامیہ نہیں سکھایا, مصطفیٰ کی سنت سے آگاہ نہیں کیا, عشق رسول کا سبق نہیں دیا, تو تمہیں وہ بچہ عزت سے نہیں پکارے گا, پکارے گا, عزت کے ساتھ پیش نہیں آئے گا. اگر ماں باپ بچپن ہی سے عشق رسول کا سبق سکھایا ہوتا, آداب مصطفیٰ بتایا ہوتا, عشق صحابہ کا درس دیا ہوتا, اچھی تربیت کر دی ہوتی, تو یہی بچہ آگے بڑھ کر عاشق رسول بھی بنتا, عاشق اہل بیت بھی بنتا ہوا نظر آتا, اور ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بنتا ہوا نظر آتا. جس طرح بچوں پہ ماں باپ کے حقوق ہے, اس طرح اولاد ماں باپ پر بھی بچوں کے حقوق ہے. اس طرح قرآن میں یہ حکم ہے بالوالدین احسانا, کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلکم ونارا وقودھا الناس والحجارہ, کہ ایمان والو خود بھی بچو, اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے آگ سے بچاؤ. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب تو سمجھ میں آ گیا کہ خود کو جہنم سے آگ سے بچانا ہے, لیکن اہل و عیال کو کیسے بچائے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عمر اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے جس طرح تم اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتے, اسی طرح تم اپنی اولاد اپنے پریوار کو بھی حکم دو کہ وہ بھی اللہ کی نافرمانیاں نہ کرے. جس طرح تم نیک کام کرتے ہو, اچھا کام کرتے ہو, نماز پڑھتے ہو, شریعت کے پابند ہو, اسی طرح تمہاری ذمہ داری ہے کہ خود تم آگ سے بچتے ہو جہنم کی, تو اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو پتہ چلا کہ اگر ہم خود نمازی ہیں اور ہماری اولادی نماز نہ پڑھے تو کیا کام کا. یہی قرآن کی آیت صریح دلالت کرتی ہے کہ ایمان والو اگر تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے اولاد کو بھی نماز کی تعلیم دو. جہاں تم رزق حلال کھاتے ہو تو اپنے اولاد کو بھی رزق حلال کراؤ. جہاں تم شریعت کے احکام پہ پابند ہو تو اپنے بیوی بچوں کو بھی شریعت کے احکام پہ پابند بنا دو. تو پتہ چلا میرے دوستو, جس طرح اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہے تو ماں باپ پر بھی اولاد کے حقوق ہے. تو آئیے بچوں کی تربیت کیسے کریں. شکایت تو ہے سب جگہ کہ بچہ نافرمان, لیکن اب بچوں کی تربیت کیسے کرے کہ ہمارا بچہ نیک ہو, ادب کرنے والا ہو, بڑوں کا ادب کرنے والا ہو, ماں باپ کا ادب کرنے والا ہو, علماء سے عزت سے پیش آنے والا, اس کی زبان پہ گالی نہ ہو, چگلی نہ ہو, غیبت نہ ہو. تو ہم اولاد کی تربیت کیسے کریں, کب سے سٹارٹ کریں؟ پیدا ہو تب سے سٹارٹ کریں؟ تو نہیں, علماء کہتے ہیں جب ماں کے پیٹ میں بچہ آ جائے, حمل ٹھہر جائے, تبھی سے اولاد کی پرورش شروع کر دے. وہ خود ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب ماں پیٹ سے ہو, حاملہ ہو, تو ماں کو چاہیے کہ وہ ٹینشن نہ لے, ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے, کیونکہ بچے پہ اثر ہوتا ہے. تو پتہ چلا ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ ماں اگر حاملہ ہو, پیٹ سے ہو, تو ایسی ویسی باتیں نہیں کرنا چاہیے جس پر اس کی دماغ پہ اثر ہو بچے کے. اگر اس یہی وجہ علماء کہتے ہیں کہ جب ماں حاملہ ہو جائے, اس کی بیوی حاملہ ہو جائے, اس کو چاہیے کہ وہ شریعت کی پابند بن جائے, نماز پڑھے, درود پاک پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے, کیونکہ ابھی سے ہی بچوں کی تربیت کا آغاز ہو چکا ہے. کیونکہ جب ماں قرآن پڑھے گی, جب ماں درود پاک پڑھے گی, جب ماں شریعت کے احکام پہ پابند رہے گی, اس کا اثر اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس پر بھی پڑے گا. قرآن پڑھے گی, وہ قرآن کی تلاوت بچہ پیٹ میں سنے گا, درود پڑھے گی اور درود کا آواز
وہ بچہ پیٹ میں سنے گا، یعنی جب تک وہ جھوٹ سے بچتی رہے گی، غیبت سے بچتی رہے گی، یقیناً اس ماں کی پرہیزگاری وہ بچے کو یہ کام آئے گی، جب وہ بچہ پیدا ہوگا یقیناً شریعت کا بھی پابند ہوگا، وہ غلام رسول ہو کے پیدا فرمائے۔ اگر ماں ہی جب بچہ پیٹ میں ہو اور ماں اگر گانا سنے، سیریلیں دیکھیں، گالی گلوچ کرے، پھر آپ تمنا کرے کہ میرا بیٹا عاشق رسول بنے، میرا بیٹا غلام غوث بنے، میرا بیٹا غلام حسین بنے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب پیدا ہوگا تو ایکٹر ہی بنے گا، ایکٹر کی طرح زلفیں رکھے گا، ایکٹر کی طرح فینشن کرے گا، فلانا ہیرو اللہ پینٹ پھاڑتا ہے تو یہ بھی پھاڑ کے چلے گا، فلانا ہیرو داڑھی اس طرح رکھتا ہے تو آپ کا بیٹا بھی اس طرح کرے گا۔ تو میرے دوستو، یہ ہیروئن اور ہیروئن ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے۔ یہ فلانا خان اس طرح چلتا ہے تو ہم بھی اس طرح چلتے ہیں۔ ہم کسی خاندان کو نہیں مانتے، ہاں ہم اس ایک خان کو مانتے ہیں جو بریلی کا خان ہے، سنیوں کی شان ہے، حقانیت کی پہچان ہے، علامت الزمان ہے، اس کو زمانہ امام احمد رضا خان کہتا ہے۔ سب خان تو فلانا خان تو تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، لیکن بریلی کا خان احمد رضا تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ بریلی کا خان یہ کہتا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چملانے والے۔ تو خان وان کے پیچھے نہ پڑنا، ایکٹروں کی زندگی میں مت پڑنا۔ ہماری زندگی اگر ہے کسی کے لیے تو وہ حضور کی زندگی کے لیے ہے۔ اسی کو پیغام میرے پیر و مرشد نے کہا، یہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ تو پہلی پرورش ماں کے پیٹ سے ہی ہوتی ہے۔ اگر ماں شریعت کے حکام کی پابند رہے گی تو یقیناً آپ کا بچہ عاشق رسول بھی بنے گا، فرما بردار اولاد بھی بنے گی، اور آپ کی آنکھوں کا سکون بھی بنے گی، اور آپ کی آنکھوں کا تارا بنے گا۔ اللہ اکبر! دیکھا نہیں آپ نے ہمارے بزرگان دین پہلے کی مائیں اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرتی تھی۔ آج ہمارے بچے دیکھیے، آپ بھونگے میں جا کر گلیوں میں جا کے دیکھیے، اللہ اللہ ایسی نئی نئی گالیاں بولتی ہے کہ ہم نے کبھی سنا نہیں ہوگا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی زبان پہ گانے ہیں، جن کی زبان پہ گالی گلوجیں ہیں۔ اللہ اکبر! افسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آج ہم نے ان کی تربیت پہ دھیان نہیں دیا، پھر آگے چل کے افسوس ہوگا کہ آج ہمارا یہ بچہ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ تم نے اپنی بچوں کی تربیت پہ دھیان نہیں دیا ہے۔ اگر بچپن ہی سے شریعت کی زندگی ان کو گزارتے، صحابہ کی قصے سناتے، یقیناً اس کی زبان پہ گالی گلوچ نہیں ہوتا، نعت رسول کے نغمے ہوتے، یا حسین کے نعرے ہوتے، یا علی اصغر کے نعرے ہوتے، اور احمد رضا کے مسلک کے نعرے ہوتے ہوئے نظر آتے۔ اللہ اللہ! آپ نے سنا نہیں ہے کہ پہلی کی مائیں اپنی بچوں کی کتنی تربیت، کس قدر سے تربیت کیا کرتی تھی؟ اللہ اکبر! جیلان شہر ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ! پیران پیر ہے، میروں کی میر ہے، شاہ زمن ہے، سرکار غوث پاک بسم اللہ خانی ہے، اور پہلا دن ہے مکتب میں۔ اللہ اکبر! اب استاد کی بارگاہ میں حضرت غوث پاک ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ استاد نے کہا، اے عبد القادر پڑھو، اعوذ پڑھو۔ اب غوث پاک پیروں کی پیر شیخ ابو محی الدین عبد القادر جیلانی اعوذ باللہ من الشیطان بھی پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور اتنے میں بس نہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی شروع کر دی، الف لام میم پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ پہلا پارہ بھی پڑھ دیا، دوسرا پارہ بھی پڑھ دیا، تیسرا پارہ بھی پڑھ دیا، چوتھا پانچواں، یعنی ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی جلسے میں، بچپن کے عالم میں ہمارے پیر روشن زمین شیخ عبد القادر جیلانی نے، اللہ اللہ پہلا دن ہے، بچپن کا زمانہ ہے، اور ایک ہی بیٹھک میں غوث پاک نے 18 پارے موزبانی سنا دیے۔ اللہ اللہ! اب استاد تعجب میں ہے، اے عبد القادر یہ 18 پانے تو نے کہاں سے یاد کیے؟ ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی عمر بھی کم ہے۔ تو غوث اعظم نے مسکرا کر کہا، میری بھی ایک ماں ہے، کہہ دو سبحان اللہ، میری بھی ایک ماں ہے، اور جن کا نام سیدہ فاطمہ ہے، اور میسی نیک خاتون ہے، اٹھتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، بیٹھتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، کھانا اس وقت تک پکاتی نہیں ہے جب تک وہ 18 پارے نہ پڑھ لے، تو وہ جب تک ماں قرآن پڑھ
پڑھتی تھی تو ماں کے پیٹ میں تب تھا میں وہاں سن کے پورا 18 پارے یاد کر لیے. تو پتا چلا کہ اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہو جو ماں پڑھتی ہے اس کا اثر بچے پہ ہوتا ہے. کہ اللہ غوث پاک کی ماں نے قرآن کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ غوث پاک نے ماں کے پیٹ میں 18 پارے یاد کر لیے. کہ دو سبحان. تو پتا چلا کہ ماں اگر شریعت کی زندگی گزارتی ہے, اگر ماں چاہتی ہے کہ بچے نیک ہو تو پہلے ہی سے پرورش کرے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا نیک بنے, صالح بنے, میری آنکھوں کا تارا بنے, جب حمل سے ہو جائے تب ہی سے ان پرورش میں دھیان رکھیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی ہے. کہ دو سبحان. ان کا بھی ابھی 4 مہینہ کچھ اوپر عمر ہوئی تھی. بسم اللہ خانی ہے, غریب نواز بھی موجود ہے, اور قاضی حمید الدین جن کا مزار دلی میں ہے, وہ کہتے ہیں اے قطب الدین پڑھیے, قرآن پڑھیے. تو غوث اعظم کی طرح خواجہ قطب الدین کاکی نے بھی اللہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے گئے یہاں تک کہ پہلے پارے سے شروع کیا, پورے 15 پارے ایک ہی بیٹھک میں خواجہ قطب الدین نے سنا دیے. کہ دو سبحان اللہ. قاضی حمید الدین ناگوری تعجب میں, حضرت اے قطب الدین ابھی تو بچپن کا عالم ہے, 15 پارے یاد ہیں, کہاں یاد کرے, کون سے مدرسے میں گیا تھا, کس استاد سے پڑھا ہے؟ تو وہ قطب الدین خواجہ غریب نواز کا خلیفہ بابا فرید کا پیر و مرشد کہتا ہے میں کسی مدرسے میں نہیں گیا تھا, کسی استاد سے نہیں پڑھا ہے, میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا. میری ماں روزانہ 15 پارہ بس زبانی قرآن پڑھتی تھی, ماں قرآن پڑھتی تھی, ماں کے پیٹ میں نے پورا قرآن مجھے یاد کر لیا ہے. اللہ پتا چلا کہ ماں حمل سے ہو اگر جو پڑھتی ہے تو اس بچے پر اثر ہوتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہو, صالح ہو, بڑوں کا ادب کرے, تو ماں کو چاہیے جو وہ حمل سے ہو گانے نہ سنے, ایکٹروں کی زندگی نہ دیکھے بلکہ سنے, نعت پاک مصطفیٰ اپنی زبان پہ جاری رکھے, درود پاک کے نغمے سنائے. انشاءاللہ جب یہ پڑھتی رہیں گی نعتیں تو انشاءاللہ جب آپ کا بچہ پیدا ہوگا تو نیک صالح بھی ہوگا, وہ غلام حسین بھی ہوگا, غلام احمد رضا خان فاضل بریلی بھی ہوگا. اب پیدا ہو گیا بچہ, اب ماں باپ پر اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اچھے نام رکھے, اچھے نام اسلامی نام رکھے. آج ہوتا کیا ہے, علماء کے پاس آتے ماں باپ, باپو ایڑو نام کھپے کہ کون جو نام ہوئے نا, پورے خاندان میں کسی کا نام نہ ہو, ایسا نام حضرت بتائیے. اللہ اکبر, ایسا نام تو ہم کو بھی نہیں ملتا, کہاں ڈھونڈنے جائے ہم. ایسا نام رکھیں گے کہ جس کا نہ معنی ہوتا ہے نہ مطلب ہوتا ہے. میرے دوستو ایسا نام رکھنے کوئی ضرورت نہیں. ایسا نام رکھو چاہے بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو, ایسا نام رکھو جس کا جو معنی دار ہو, اس کا اثر ہو, کیونکہ جو نام ہوتا رکھتے ہیں اس کا اثر بچے پہ پڑتا ہے. امام حسین کی نسبت پہ رکھو کہ تو انشاءاللہ حسین پاک کی نسبت کا اثر ضرور آئے گا. احمد رضا نام رکھو گے تو احمد رضا کی نسبت کا ضرور اثر آئے گا. اور حضور نے فرمایا کہ جب اپنے یہاں بچے پیدا ہو تو میری نسبت سے محمد نام رکھو. محمد نام سب سے افضل نام ہے, اور میرے آقا نے فرمایا جو میری نسبت سے محمد نام رکھتا ہے اس بچے کو بھی جنت میں لے جاؤں گا, اس کے باپ کو بھی جنت میں لے جاؤں گا. تو نام ایسے رکھیں, نہ ایکٹروں کے نام پہ رکھیں, نہ سیریلوں کے نام پہ رکھیں. نام رکھے تو صحابہ کی نسبت سے رکھے, اہل بیت اطہار کی ناموں کی نسبت سے رکھے. انشاءاللہ نسبت کا اثر ضرور کہلاتا ہے. پیر نصیر نے کہا تھا کہ نام کی نسبت سے مل جائے گا عشق رسول. دیکھ لو کسی بچے کا نام رکھ کے احمد رضا, سبحان اللہ. یعنی بچوں کا نام اگر اسلامی رکھا جائے تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے کان میں اذان دیا جائے تاکہ دنیا میں آئے, اس کے کان میں کوئی دوسری آواز نہ جائے, اللہ کا ذکر جائے تاکہ وہ بلائیں دور ہو جائے. نام رکھ دیا جائے. اس کے بعد پوری زندگی جب تک وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کی تربیت پہ زیادہ دھیان دیجیے. اور خاص کر ماں باپ کو چاہیے کہ ایسے دوستوں سے بھی
ان کا رشتہ نہ جوڑے جو آوارہ ہو، لفنگا ہو. آج انسان ویسے کوئی شرابی نہیں بن جاتا ہے، ایسے جواری نہیں بن جاتا، گے لوگوں کی صحبت آ جاتا ہے. برے لوگوں کی صحبت نے اس کو شرابی بنا ڈالا ہے. غیر دوستوں کی اور برے لوگوں کی دوستوں نے سنگت ہی نے اسے جوار بنا دیا. تو چاہیے ماں باپ کو کہ اپنے بچوں کو برے لوگوں کی صحبت سے بچائے. اگر صحبت دلوانی ہے تو اہل بیت پاک کی صحبت دلوائے، ساداتی کرام کی صحبت میں بٹھائے، علماء کرام کی صحبت میں، جو نیک نمازی ہیں ان کی صحبت میں بٹھائے. کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو وہ بھی نیک ہو جائے گا. اور خاص کر بچیوں کی، آج کے زمانے میں خاص بچیوں کی تربیت میں زیادہ دھیان دیجیے کہ بچی کیا کر رہی ہیں، کس کے ساتھ گھوم رہی ہیں. آپ موبائل دیا ہے تو موبائل میں بھی آپ دیکھیں. ایسا نہیں کہ موبائل دے دیا ہے تو بس باتیں کرے، یہ چلائے. نہیں، اپنی بچیوں کی تربیت پہ زیادہ دھیان دیجیے کہ بچی کس سے بات کر رہی ہیں، کہاں جا رہے ہیں. آج یہی وجہ ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو تربیت دینا چھوڑ دیا ہے. آج غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے اور مذہب دھرم برتن کر رہی ہے اور غیر کے مذہب میں داخل ہو رہی ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرنے کی وجہ سے آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر غیر مذہب اپنا رہی ہے. اللہ اکبر. خاص کر ماں باپ کو چاہیے اگر سکول جا رہے ہیں تو وہاں دھیان دیجیے ایسی سہیلیاں تو نہیں ہیں شرارتی جو برے اخلاق اس میں پیدا آ جائے. اگر موبائل دیا ہے تو اللہ اکبر تو اس کی بری عادت نہ آ جائے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں نہیں دھیان دیں گے. ہاں پورے گام میں کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں سب پتا ہوگا، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے ہمیں پتا ہے. اور ہمارے بچے کیا کارنامے کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا ہے. ہاں فلاں عالم یہ کام کر رہا ہے، فلاں یہ مسجد کا امام ایسا کام کرتا ہے، فلاں مسجد فجر کے ٹائم میں یہ نہیں آتا ہے. ارے تمہیں قیامت کے دن فلاں پڑوسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، امام کے تعلق سے نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں مسجد میں فجر کی نماز میں امام آیا کہ نہیں ہے آتا ہے. ہاں قیامت کے دن تمہیں پوچھا جائے گا تمہاری بیوی کے ساتھ تم نے سلوک کیسا کیا، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا، بچوں کی تربیت کی نہیں یہ پوچھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں پڑوس کے کیا ہو رہا ہے وہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں، اپنی اولاد پہ دھیان دیجیے. بچے کیا کر رہے ہیں وہ دھیان دیجیے. انشاءاللہ قیامت کے دن حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک نوجوان جہنم میں جائے گا. تو جہنم میں جائے گا تو وہ نوجوان کہے گا کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے ماں باپ کو بھی ساتھ میں لے کے جاؤ. یہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا، اس کا جرم دار اور اس کا سزاوار میرے ماں باپ بھی ہے. اگر میرے ماں باپ برے کاموں سے نہ روکتے تو میں یہ کام نہ کرتا. اللہ اکبر. تو برے اولاد کی وجہ سے ماں باپ بھی جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، ہمیں اولاد سے نوازے تو انہیں اچھی خاصی تربیت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، انہیں عشق رسول عشق اہل بیت ڈالنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ رب من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام حضرات کھڑے ہو کے صفحے درست فرمائیں.